اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میں نے بڑا سوچا کہ میں اس کا کیا ٹائٹل دوں، کیونکہ ناظرین یہ وظیفہ سمجھ لیں کہ آج تک کے دنیا میں بننے والے جو وظیفے ہیں یہ ان سب وظیفوں کا سردار ہے۔ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کر سکوں تو یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، یعنی کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا خاص ہوگا جو میرے رب کریم کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا جو معاملہ ایسا خاص ہوگا کہ شاید آپ اس کے بارے میں احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس وظیفے کو میں اسی لیے ابھی تک کوئی نام نہیں دے پایا، میں اس کی شان نہیں بیان کر سکتا، میں اس کی سرداری، اس کی حاکمیت، اس کا اعلیٰ ہونا ہے وہ اس وظیفے کا، کیونکہ ناظرین اس میں سمجھ لیجئے کہ قرآن الکریم کی وہ آیات جو کہ ایسی آیات ہیں کہ جو شاید سیدھا عرش تک جا پہنچیں آپ کے وظیفہ کرتے ہی، وہ ساری اس میں آیات آتی ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک اور کلیو بتا دیتا ہوں، یہ ایسی آیات ہیں کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے ناظرین تو اس وقت اللہ رب العزت یقین کریں کہ پتہ نہیں آپ کے سامنے کوئی معجزہ کر دے، کوئی کیا چیز لا کے کھڑی کر دے، کسی فرشتے کو بھیج دے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ کیا چاہیے، مجھے نہیں پتہ۔ یہ ساری بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ساری ان بڑی بڑی باتوں میں جتنی بھی میں باتیں اور ایڈ کر سکوں اتنی ہی کام ہے۔ ناظرین، یہ ایسی ساری آیات ہیں، اللہ رب العزت پتہ نہیں آپ کو کتنی عزت عطا فرما دے کہ اچانک سے آپ کے سامنے معجزے ہونے لگ پڑیں، اچانک سے آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہونے لگ پڑے کہ آپ کہیں کہ سبحان اللہ میرے تو دن پھر گئے۔ آپ یہ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ میرے تو ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ دن ہی پھر گئے، یہ میں نے کیا وظیفہ کر لیا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، میں کیا اس کی شان بیان کروں۔ ناظرین، نہ میرے پاس الفاظ، نہ میری زبان اس لائق، نہ میری اتنی اہلیت، اور نہ میرا اتنا اس معاملے میں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ کسی انسان کے باس میں بیان نہیں ہے کرنا۔ اللہ رب العزت کی شان تو فرشتے بیان کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، وہی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم گناہ گاروں کے منہ سے اللہ کی کیا شان بیان ہوگی، میرا رب کی شان۔ یہ جو جتنی بھی آیات ہیں ناظرین، یہ سب معجزاتی آیات ہیں، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، یہ تمام وہ وظیفے میں آیات ہیں جو معجزے دکھانے والی ہیں، سب ایسی۔ اگر کوئی وظیفہ ماسٹر بھی بنتا ہے نا پاکستان میں یا دنیا میں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وظیفہ ماسٹرز، ان کے سامنے یہ وظیفہ رکھیں، یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ واقعی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام قرآن الکریم سے جو ہے وہ سب، جو ویسے تو ہر ایک آیات الف سے لے کے یہ تک، الحمد شریف سے لے کے والناس تک، قرآن الکریم کی ہر آیات کی حاکمیت اور جو اس کی آیات کی اہمیت ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ آج تک بیان کر سکے گا۔ اب انہی تمام آیات میں سے، الحمد شریف سے لے کے والناس تک کی آیات میں سے یہ جو وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کاش کہ آپ اس کا احاطہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ ایسا ہے، اور اس کے بعد آسانی یہ کہ یہ وظیفہ ہے بھی صرف ایک ہی دن کرنے کا ہے۔ دن سے مراد ہے کہ ایک ہی ٹائم کرنے کا ہے ناظرین، اور ٹائم بھی کون سا ٹائم؟ عشاء کی نماز کے بعد کرنے کا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کے پاس کوئی کام بھی نہ رہے، نہ بچوں کے کپڑوں کا، نہ بچوں کی اسکول کی تیاری کا، نہ کسی اور تیاری کا، کھانا عشاء وغیرہ یعنی رات کا کھانا سب جب ہو چکے، جب آپ تمام دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو چلیں ملاقات کریں پھر اللہ رب العزت سے اس وظیفے کے ذریعے۔ میں آپ کو یہ چھوٹا سا کلیو بتا سکتا ہوں، اس سے چھوٹا، جبکہ یہ بھی کتنے بڑے الفاظ ہیں، میں اس سے بھی نہیں بتا سکتا۔ اب ناظرین، آپ لوگ جب یہ وظیفہ کریں گے،
یہ والا عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کیا شان سے آپ کی عزت فرمائے گا یا آپ کے معاملات کرے گا، یہ رب کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے ہر بندے کے ساتھ کچھ معاملات ایسے خاص ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فار ایگزامپل، میں ایک بندے سے کہوں کہ یہ بندہ سامنے میرے بیٹھا ہوا ہے، اتنی لمبی اس کی داڑھی ہے، ماشاءاللہ درویش شکل ہے، اور یہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت بیٹھ کے نماز پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اس کی پتہ نہیں کتنی اونچی شان ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں، کیونکہ جو اس نے حلیہ بنا رکھا ہے۔ اور میں ایک طرف ایک بندے کو دیکھوں کہ وہ بندہ ایک نارمل سے لباس میں، نارمل سے کپڑوں میں، شلوار قمیض میں، سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے، داڑھی ہے یا نہیں، مونچھیں ہے یا نہیں، لیکن وہ کس طریقے سے اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ان دونوں میں سے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، دنیا کی کوئی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا نہیں بتا سکتے کہ اللہ رب العزت کے ہر بندے کے ساتھ کیا معاملے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ولی اللہ آپ کے سامنے گزرے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ کیا ہے، اللہ نے کس کے درجات بلند کر رکھے ہیں۔ ہم ناظرین دنیا میں فار ایگزامپل جیسے آپ لوگ بینک میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، اگر آپ پینٹ کوٹ پہن کے جائیں اور اوپر مہنگی سی ٹوپی، آپ کے ہاتھ میں مہنگا سا موبائل آئے، اور جناب وہ جو بینک والے دیکھیں گے تو کہیں گے صاحب آئے جی، کرسی رکھو، دروازہ کھولو، یہ کرو وہ کرو، صاحب آئے، کیونکہ اس بندے کی اپیرنس ایسی ہوگی۔ لیکن اس بندے کا اکاؤنٹ کتنا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، صرف بینک والوں کو پتہ ہے کہ اس بندے کا اصلی اکاؤنٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ لیکن ظاہری اس کی حالت نے تو جناب جی آفس والوں کو، بینک والوں کو، کسی بھی جگہ والوں کو متاثر کر دیا کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کتنے پیسے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک عام بندہ کیجول سی حالت میں جائے، نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے، نارمل سے جوتے، اپنی نارمل سی حالت میں، اور وہ جائے تو دروازہ بھی کھولنے والا کیا کہے گا، یار کیا میں بھی اس بندے کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں جس کی اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جس کرسی پہ جا کے بیٹھے گا جس آفیسر کے سامنے، وہ بھی کہے گا یار کیا مجھے اس بندے کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا جس کے کپڑے بھی جس نے قیمتی نہیں پہنے ہوئے۔ یہ نہیں پتہ کہ جس نے وہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ دیکھنے میں پتہ نہیں کیا لگ رہا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں سے 1,00,000 نکلا، اور پتہ چلا یہ جو نارمل کپڑے پہن کے گیا ہوا تھا اس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ ہو۔ یہ ہوتا ہے ہمارا حساب اللہ رب العزت کے ہاں، کہ اللہ نے کس بندے کا کیا درجہ بنا رکھا ہے، کیونکہ ہمارا تو جو بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے نا اللہ رب العزت کے ہاں، وہ اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ کس بندے کی کتنی نیکیاں میرے پاس آ چکی ہیں۔ جی ناظرین، تو آ جائیں، ایک ایسا وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں اور آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ بھر جائے۔ تو ناظرین، یہ وظیفے کی شرائط میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس چیز کی کوئی جو ہے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور آپ نے جس کمرے میں یہ وظیفہ کرنا ہے اس کمرے میں کوئی شور نہ ہو، اس کمرے میں کسی بندے کی کوئی تصویر نہ لگی ہو۔ خانہ کعبہ، مکہ المکرمہ، مسجد نبی کی تصویر ہو تو ٹھیک ہے، آیات لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بت نہ پڑا ہو، کوئی تصویر نہ لگی ہو، اور صاف ستھرا کمرہ ہو، آپ کو شک بھی نہ ہو کہ یہاں غلاظت کہیں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کمرے میں ڈم لائٹ چلانی ہے۔ عموماً میں پرپل لائٹ کا کہتا ہوتا ہوں، آپ کے پاس پرپل لائٹ نہیں تو کوئی سفید لائٹ بھی اگر استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کی، تو بے شک اپنے موبائل کی لائٹ ہی آن کر لیں، جو بھی ہے، لیکن کمرے میں زیادہ لائٹس نہیں ہونی چاہیے، ڈم سی کہ آپ کو بس نظر آئے۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے جو سجادہ بٹھانا ہے، سجادہ سے مراد میری ہوتی ہے جائے نماز پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ پلنگ پہ بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ میں پلنگ کو ایڈوائز نہیں کرتا، کیونکہ وہ صاف ستھری اور پاک جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زمین پر ہی بے شک زیادہ کپڑے بچھا لیں، صاف ستھرے زمین کو ہی نرم کر لیں، زمین پر ہی بیٹھ کر کریں، اوپر جائے نماز بچھائیں، اور چاہیں تو اگر سردی آج کل تو آپ ارد گرد جو ہے وہ کمبل وغیرہ لپیٹ سکتے ہیں۔ یہ بیٹھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، 11 بار درود ابراہیمی پڑھا۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کرنے کے بعد اب آپ نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کرنی ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، اسکرین پر بھی لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے، آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم، یہ آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، الف لام میم پڑھا۔ الف لام میم پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو آیت پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ 163 نمبر آیت ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 63 ٹائمز، اس کو 63 ٹائمز پڑھنا ہے۔ بے شک ساتھ کوئی کاپی پہ لکھ لیں اور ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرنی ہے، ایک بار ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کیجئے۔ اور جب آپ اس آیت پہ پہنچیں، آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، جب آپ اس حصے پہ پہنچیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ میم، اور آپ نے جو حمزہ دو کی زیر اور میم کو ملانا ہوتا ہے تو ایسے پڑھنا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ آیت آپ نے 55 ٹائمز پڑھنی ہے، 55 دفعہ یہاں سے، مطلب آیت الکرسی آپ نے پڑھنا ہے صرف یہ جو حصہ ہے۔ کیسے؟ آپ نے تیزی سے پڑھنا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ 55 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب 55 دفعہ یہ پڑھ لے تو پھر وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر یہ آپ نے مکمل کرنی ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ آیت الکرسی مکمل ہوگی۔ اب آپ نے پھر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب آ جائیے سورہ الاخلاص پر۔ اب آپ نے پڑھنی ہے سورہ الاخلاص، کیسے پڑھنی ہے؟ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اب آپ نے پڑھنی ہے اللہ الصمد، آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، جو آیت ہے آیت نمبر 2، 101 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کی آیت کو 101 بار پڑھنا ہے۔ جب 101 بار کی تسبیح آپ کر چکے اللہ الصمد کی، پھر اس کے بعد جب یہ کر چکے تو پھر پڑھنا ہے جی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، 11 بار درود ابراہیمی۔ یہ بڑے آرام سے سکون سے آنکھیں بند کر کے، سبھی آپ کو آیات یاد ہوں گی، آنکھیں بند کر کے آپ کو کرنا ہے، اور آپ کو ایسے بس آپ کو ذہن میں کیا لانا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں یہ اللہ کے سامنے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ بس یہ چیز آپ نے مسٹ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ انسان کو نماز میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے سامنے ہے، لیکن انسان اتنی خوشی و خضوع سے نماز پڑھے تو اور چاہیے ہی کیا ہے؟ تو آپ نے یہ وظیفہ بس ایسے ہی کرنا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا 11 بار درود ابراہیمی، اب اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے، جو چاہیے وہ تو آپ مانگ سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو ملے گا وہ آپ نے میرے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا ہے۔ کمنٹس باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہوئے کیا کیا ہوا، اور اگر وظیفہ کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوا تو آپ کو رات کو خواب میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سونا ہے آپ کو، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، باوضو ہو کے سو جانا ہے آپ کو۔ رات کو وضو ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے باوضو ہو گیا ہوں، اب آپ سو جائیے۔ اور آپ کو خواب میں کیا دکھائی دیتا ہے، کیا دکھائی دے گا، پلیز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے، یا تو میرے واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے گا جو اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ کچھ ایسا اگر معاملہ ہے تو واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجئے، ورنہ کمنٹس باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا اس کے ساتھ رحمتوں والے برکتوں والے معجزات ہوئے کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور اس نے کون سی ایک نئی دنیا دیکھ لی کہ
جو میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا لکھ رکھا ہے۔ آپ نے یہ معاملہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی خدمت میں سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کا اعلیٰ ترین خزانہ آپ کو پیش کر دیا گیا ہے، جو آپ کی خدمت میں اس وظیفے کو آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے لیے کیا کیا کر دے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں کار کوٹھی بنگلہ، میں کہتا ہوں آپ کو میں بڑے لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ خود آپ کو پتہ ہی چلے گا آپ کو کیا کیا ملے گا اس سے۔ ناظرین تو مبارک ہو آپ کو، یہ وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اے میرے رب کریم، اے رب ذوالجلال والاکرام، یا غفور الرحیم، یا اکرم الاکرمین، یا عزیز و یا غفار، یا سمیع البصیر، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، ہم میں سے جو بھی یہ بندہ تیرے لیے یہ وظیفہ کرے، جو بھی خوش قسمت یہ کرے، آگے یا رب العزت تو اس کو کیا عطا کرتا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تجھ سے گزارش ہے کہ یا رب العزت، یا میرے مولا کریم اپنے کرم کر دینا، جیسے تو کرتا ہوتا ہے، جیسے تو ہمیشہ سے اپنا کرم کرتا ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، جو تجھے ان ناموں سے، ان آیات سے جو تجھے پکارتے ہیں، تو ان کی کتنی مدد فرماتا ہے، تو ان کو کیا کیا عطا فرماتا ہے، ان لوگوں کو بھی عطا فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔